ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ ہے اصول روایت اور درایت۔ اس سے مراد یہ ہے کہ فن روایت اور درایت یہ دونوں کسی بھی روایت کے قبولیت کے لیے ضروری ہیں، اور یہ بنیادی طور پر ایک ایسا علم ہے، علم حدیث میں، کہ جس پر قدیم زمانے کے علماء نے گراں قدر ذخیرہ جمع کیا ہے۔ انہوں نے ابتدائی مرحلہ پر لوگوں کے احوال کی تحقیق کی ہے اور اس کے بعد روایت کو عقلی معیار پر بھی پوری طرح پرکھا ہے، اور اس کی ایک عام طور پر مثال دی جاتی ہے کہ امام وقی جو بڑے محدث ہیں، ان کے والد صاحب ایک سرکاری خزانچی تھے۔ اس بنا پر وہ خود جب ان سے روایت کرتے تو ان کی تائید میں کسی دوسرے راوی کو ضرور ملاتے، یعنی تنہا اپنے باپ کی روایت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور یہ ان کا احتیاط تھا۔ تو اس جو ہے وہ بنیاد پر یہ ضروری ہے کہ خبر کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو اس کے روایت کے اصول بھی سامنے ہونے چاہیے اور اس کے درایت یعنی عقل کے اصول بھی سامنے ہونے چاہیے۔ روایت کے اصولوں سے مراد یہ ہوتا ہے کہ محدثین کرام نے جو راویوں کے بارے میں ایک معیار مقرر کیا ہے، اس کے مطابق وہ اس معیار پر پورا اترتے ہوں۔ آپ دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اول من احتاط فی قبول الروایت ابو بکر، روایت کو قبول کرنے میں سب سے زیادہ احتیاط ابو بکر صدیق کرتے تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اصول شہادت کا جو قانون ہے، اس کے بانی ان کو کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عمر اور دیگر اصحاب رسول بھی کسی بھی روایت کے قبول کرنے میں بہت ساری چیزوں کے امور کا اہتمام کرتے تھے۔ تو سب سے پہلی بات تو روایت میں اس کے راوی میں یہ ہونی چاہیے کہ اس کی سند صحیح ہو، یعنی یہ اس کے روایتی اصول ہیں۔ سند کے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روایت ائمہ حدیث کے اصولوں کے عین مطابق ہو۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ راوی کا حافظہ درست ہو، روایت کی سند متصل ہو۔ امام ابو حنیفہ المتوفیٰ 150 ہجری علم حدیث کے بڑے ائمہ میں سے ہیں۔ وہ جب روایت کو نقل کرتے تھے تو ان کا اصول یہ ہوتا تھا کہ جب حدیث ان کو یاد ہوتی تھی تو اسے بیان کرتے تھے، اور جب روایت یاد نہ ہوتی تو اسے کسی صورت میں بیان بھی نہیں کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے کچھ شرائط بھی مقرر کی تھی۔ نمبر 1، کسی آدمی کو اس وقت تک وہ روایت بیان نہیں کرتے تھے جب تک کہ سننے کے دن سے بیان کرنے تک یاد نہ ہو۔ جس دن انہوں نے سنی ہے اس کے بعد سے درمیان میں تک یاد، اگر درمیان میں بھول گئی تو پھر روایت نہیں کرتے تھے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا ایک اصول یہ بھی تھا کہ میں کتاب اللہ سے لیتا ہوں، اب اگر اس میں نہ ملے تو سنت رسول اللہ سے، پھر جو ہے وہ ثقات سے، اور اگر یہاں بھی نہ ملے تو آپ کے صحابہ میں سے جس کا قول چاہتا ہوں اختیار کرتا ہوں۔ لیکن جب بات ابراہیم نخعی، شعبی، حسن اور عطا وغیرہ کی تک پہنچتی ہے تو پھر میں بھی اجتہاد کر لیتا ہوں، کیونکہ وہ بھی مجتہد ہیں اور میں بھی مجتہد ہوں۔ ایک اصول امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ بھی ہوتا تھا کہ صرف ان احادیث سے استدلال کرتے تھے جو صحیح ہوتی تھی اور جن کی اشاعت ثقات صحابہ سے منقول ہوتی تھی۔ امام صاحب کی ان شرائط اور احتیاط کی وجہ سے جن روایات سے بھی وہ استدلال کرتے تھے وہ صحت کے لحاظ سے اعلیٰ مقام پر ہوتی تھی۔ بالکل اسی طرح امام مالک نے بھی کچھ روایت کے اصول مقرر کر رکھے تھے۔ چونکہ امام مالک کے بار تابعین میں سے ہیں اور سفیان
سوری اور دیگر رجال کی چھان بین کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ امام مالک سے بڑھ کر تو کوئی بڑا آدمی ان کے پاس نہیں تھا۔ تو اس لیے ائمہ کے نزدیک روایت کے اصول ہیں کہ راوی کا حافظہ درست ہونا چاہیے، اس کا ضبط کامل ہونا چاہیے، شیخ کی صحبت میں وہ زیادہ سے زیادہ رہنے والا ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر کوئی آدمی ناقص و ضبط ہے تو اس کی روایت کو نہیں لیا جاتا۔ پھر تحمل اور ادائے حدیث کی جو شرطیں تھیں اس کے مطابق بھی وہ پورا اترتا ہو، اس کے اندر عدالت ہو وغیرہ وغیرہ۔ جہاں تک درایت کا تعلق ہے تو درایت حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس روایت کو عقلی اصولوں پر بھی پرکھیں گے کہ کیا وہ روایت قرآن مجید کے کسی صریح حکم سے ٹکراتی تو نہیں ہے۔ بعض آپ دیکھیں نا کہ درایت کے ماخذ یہ ہیں کہ بعض منافقین نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی اور پھر اس خبر کو اس طرح مشہور کیا کہ بعض مسلمان بھی اس میں تذبذب کا شکار ہو گئے۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں کہا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اس آیت سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ آپ جب بھی کسی چیز کو دیکھیں تو آپ اس کو آنکھیں بند کر کے قبول نہ کریں، بلکہ اہل ایمان کو چاہیے تھا کہ وہاں یہ کہتے کہ یہ تو ایک بہتان ہے جو حضرت عائشہ پر لگایا گیا ہے۔ اس کا دوسرا بڑا ماخذ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درایت پر زور دیتے ہوئے مخاطب کے سامنے اپنی صفائی ان الفاظ میں پیش کی تھی کہ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ میں تمہارے اندر اتنا عرصہ رہا ہوں، کیا تمہیں پھر بھی عقل نہیں ہے؟ اچھا، پھر جو ہے وہ قرآن مجید کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ حجرات کی آیت نمبر 106 ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے اس کی پہلے تحقیق کرو۔ اور صحابہ کرام کے اندر بھی جو ہے وہ درایت کے اصول موجود تھے، یعنی وہ کسی بھی مسئلے کو عقل پر پہلے پرکھتے تھے۔ مثال کے طور پر ابو اسید الساعدی کی یہ حدیث ہے کہ جب تم کوئی ایسی حدیث سنو جو آپ کے دل کو لگے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور آپ کو اپنے سے قریب سمجھو تو میں اس کا آپ سے زیادہ حقدار ہوں۔ اور جب آپ کوئی ایسی روایت سنو کہ جسے آپ کا دل قبول نہ کرے اور آپ کے بدن کے بال اور کھال ان سے نفرت کرنے لگیں تو یہ تصور کرو تو میں اس سے آپ کے مقابلے میں زیادہ دور ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی روایت کو عقل پر پرکھنا یہ کوئی ایسا معیوب مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ وہ درایتی اصول کون سے ہیں۔ ہم روایت میں عقلی طور پر کیا کیا چیزیں دیکھیں گے، ان میں سے جنت آپ بیٹھ جاؤ نیچے۔ ان میں سے ایک چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ نمبر 1، روایت میں لفظی اور معنوی سطحیت نہ ہو۔ حدیث میں خوبصورت چہروں کی تعریف اور ان کی طرف دیکھنے اور ان سے حاجت طلب کرنے وغیرہ کا حکم، یا آگ کا عذاب اور ان کو نہ ہونے کی خبر ہو۔ نمبر 3، حدیث کے مختلف پیشوں اور ان کے اختیار کرنے والوں کی برائی بیان کی گئی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت میں گڑبڑ ہے، کیونکہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو حسن کی تعریف کرنے آئے اور نہ یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ جی فلاں پیشہ برا ہے فلاں اچھا ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر کسی روایت کے اندر حدیث میں خاندان یا قوم یا کسی شہر کی برائی ہو تو رسول کا یہ کام بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر جو ہے وہ حدیث میں کوئی ایسی بے ڈھنگی اور اونٹ پٹانگ باتیں ہوں کہ جو شان رسالت سے بعید ہوں۔ اچھا، پھر روایت کے اندر لغویت، تمسخر، کم عقلی، بے وقوفی کی باتیں ہوں تو ایسی روایتوں کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ روایت عشقیہ پہلو سے دور ہو، یعنی کسی جگہ اگر یہ چیز بیان کی گئی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث رسول نہیں ہے اور یہ باہر سے گڑی گئی ہے۔ تاریخی حقائق کے خلاف روایت ہو، اب تاریخ کچھ اور کہتی ہو، اس روایت میں کچھ اور کہا گیا ہو۔ پھر حدیث
قواعد طب کے خلاف ہو، حدیث حکمت اور اخلاق کے عام اصولوں کے خلاف ہو، یہ حدیث شہوت اور فساد کی طرف رغبت دلاتی ہو، یا حدیث محسوس عام مشاہدہ اور عادت کے خلاف ہو، اور حدیث میں ایسا کھلا بطلان ہو جو خود دلالت کرتا ہو کہ یہ اللہ کے رسول کا قول نہیں ہے بلکہ اس میں کسی نے ملاوٹ کر رکھی ہے، حدیث قرآن مجید کی صداقت کے خلاف ہو، حدیث سنت سریہ کو واضح طور پر توڑنے والی ہو، حدیث میں چھوٹے کام پر بھاری ثواب کا وعدہ کیا گیا ہو اور معمولی سے گناہ پر بہت بڑے